बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 25 मार्च है, इतवार का दिन है और आज एक बार फिर ज़रा हम बात करेंगे मगवी अज़हर केस के हवाले से। अली काज़मी के झूठ और फ्रॉड और बहुत सारे मामलात सामने आ गए। ज़हीर ने जो कुछ किया है उसने ठीक किया था, बिल्कुल यही करना बनता था और उसका ये हक था। और साथ साथ जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला जो है वो 11वीं बार जब गया अली काज़मी के घर, तो क्या कुछ हुआ, आज की इस वीडियो में ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। ये मामला आपको पता है तकरीबन इसको 1 साल होने वाला है, क्योंकि 16 अप्रैल से लेकर अब दोबारा जो है अप्रैल आने वाला है और इसको हमने मुख्तलिफ पहलुओं से मुख्तलिफ औकात में जो है इसको रिपोर्ट किया और कोशिश की कि जी जितना हो सके, ज़ाहिर है जो कोर्ट की कार्रवाई है, जो एक वाक़या हुआ है उसको लेकर कोर्ट की कार्रवाई और बाकी जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो जो है आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। कोशिश यही होती कि ज़ाहिरी बात है जितनी चीज़ें हैं फैक्ट्स के ऊपर बेस करके वो आप तक पहुँचाएँ और स्पेशली इस मामले में जो एक ह्यूमन एंगल है उसको भी ज़ाहिर बात है हम मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि ये मामला जो है ये एक अली काज़मी और उसकी बेटी का नहीं है, बल्कि बहुत सारे अली काज़मी और बहुत सारी बेटियों का है, पाकिस्तान की बेटियों का है। इसलिए मेरी, आपकी और हम सब लोगों की इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट इसलिए है कि हम खुद भी वालिदैन हैं और हम भी बच्चों वाले हैं। लेकिन इस चीज़ को जो है अजीब-ओ-गरीब रंग दे के, कैरेक्टर असैसिनेशन करके और बहुत सारे मामलात करके इसको ख़राब करने की शुरू से लेकर आज तक पूरी-पूरी कोशिश की गई। तो आज जो है मैं ज़रा इसके ऊपर थोड़ा-सा बात करेंगे, लेकिन पहले जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले वाला मामला है उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। वही हुआ, ज़ाहिरी बात है हफ़्ते का दिन इस चीज़ के लिए मुख़्तस है कि जी चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला जो है वो आएगा, एक लेडी पुलिस ऑफ़िसर के साथ बच्ची से मुलाकात करेगा और बच्ची से मुलाकात करने के बाद जो है वो वापस जाएँगे। वो हर बार अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करते हैं जिसको जो है वीडियोज़ और ऑडियोज़ की सूरत में और तस्वीर की सूरत में जो है, और अपना लिखा हुआ जो उनका होता है मामला, जो कुछ वहाँ होता है, 15 से 20 मिनट की मुलाकात होती है और उसका मामला जो है, उसकी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश कर देते हैं। गुज़श्ता रोज़ यही हुआ, तकरीबन 15-20 मिनट 11 बजे के करीब वो आए और 15-20 मिनट अली काज़मी के घर में, वही घर जिसमें अली काज़मी पहले दिन से आबाद हैं। वाज़े तौर पे कोई घर तब्दील नहीं हुआ, अली काज़मी वहीं पे है, बच्ची भी वहीं पे है और सारी फैमिली वहीं पे रह रही है। तो जो है वहाँ पे आए, उन्होंने सारा कुछ किया और उसके बाद कोई जो है अनफ़ोर्सीन, कोई अनयूजुअल इवेंट कल नहीं हुआ जिसके हवाले से कहा जाए कि जी इन 11 मुलाकातों में भी कोई नहीं हुआ। ये मुलाकातें 11 की 11 अच्छी रही हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन का मामला जब भी आता है बच्ची ये बताती है मैं खुश हूँ और अपनी डेली की रूटीन सारा कुछ बताती है। तो इसलिए अगर इसके हवाले से कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है, कोई बातें की जाती हैं तो वो 100% गलत है। वजह, मैं वहाँ नहीं हूँ मौजूद, लेकिन उसकी एक दलील है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ज़ाहिर है 11 मुलाकातें हो गई हैं, पहले दिन से अगर मामला ख़राब होता, बच्ची कोई भी कंप्लेंट करती या चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को कुछ बताती, तो ज़ाहिर बात है वो अदालत को इन्फॉर्म करते और अदालत बच्ची की कस्टडी वापस ले लेती, क्योंकि ये इंटरिम कस्टडी है। एक पहलू इसका ये है और दूसरा पहलू इसका ये है कि जी अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला भी ज़ेर असर है, अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला भी इनसे मिला हुआ है, तो ज़ाहिर बात है वो एक नौकरी करते हैं जो कि एक सरकारी नौकरी है और ज़ाहिर है अपने बच्चों का रिज़्क किसी को किसी के लिए कोई ख़राब नहीं करता होता। वो ज़ाहिर है एक रिपोर्ट को गलत बताते, 2 गलत बताते, 11 रिपोर्टें गलत बताने की उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये पता होता है हर किसी को कि जी अगर कल को ऐसा कोई मामला सामने आ गया, कोई सबूत किसी के हाथ लग गया, तो उनकी जॉब भी जा सकती है। तो इसलिए ये 2 चीज़ें जो है वो हमारी बात को बाकायदा तौर पे जो है वो उसकी सपोर्ट करती है कि मामला जो है वो खैरियत से है और बच्ची घर में अपने वालिदैन के साथ खुश है। ये है जो एक तो बात चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली। अब दूसरी बात पे आता हूँ। मैं जैसे आपको पहले कहा कि जी ये पहले दिन से अब केस रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि इस केस को केस के तौर पे देखा जाए और इस केस को ज़ाहिर है जो फैक्ट्स, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको उसी तरह रखा जाए। ना तो अली काज़मी रिश्तेदार है और ना ज़हीर किसी का रिश्तेदार है, हम में से कम से कम। किसी और का है तो वो डिपेंड करता है। बहरहाल हमें पहले दिन से ये लगा, हमें पहले दिन से वाज़े तौर पे लगा, हमें फ़ील हुआ कि जो अली काज़मी के साथ हुआ है वो किसी वालिद के साथ नहीं होना चाहिए और इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, कम से कम हमारे मुआशरे में, कि ठीक है बाकी मामलात होते हैं, अगर कोई ऐसा सिलसिला है तो वालिदैन से राब्ता करके बाकायदा तौर पे अपनी जो है वो ख़्वाहिशात का इज़हार भी किया जा सकता होता है और इस मामले को आगे भी ले जा सकता होता है। इस पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ऐसी भी कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हम तो कम से कम बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि जी कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए
جس سے جو ہے وہ بچی کے والدین یا ان کے لیے کوئی بدنامی کا یا ان کے لیے شرمندگی کا یا ایسی کوئی چیز جو ہے وہ باعث بنے، جو اس وجہ سے ہم جو ہے پہلے دن سے اس چیز کے خلاف ہیں، اور ہم اس کو کیس کے طور پہ باقاعدہ طور پہ نہ صرف رپورٹ کر رہے ہیں بلکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم علی کاظمی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو انصاف دلوانے میں اس کی مدد بھی کریں۔ لیکن بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ظاہری بات ہے ذاتی زندگی کو لے کر پہلے دن سے اس کے اوپر کیچڑ بھی اچھالا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بات بھی کی جا رہی ہے۔ میں پہلے جیسے کہہ چکا ہوں، نہ ہم علی کاظمی کے وکیل ہیں نہ کوئی اور چیز ہے، اس کیس کی حد تک ہم علی کاظمی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور علی کاظمی کی بات کرتے ہوتے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور عدالتوں میں بھی جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ علی کاظمی کی فیور میں ہی رہا ہے۔ کسی جج نے یا کسی عدالتی فورم کے اوپر جب جب کوئی درخواست گئی ہے، ابھی تک پینڈنگ ہے بہت سارے معاملات ٹرائل سمیت، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جی ظہیر نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور ظہیر معصوم ہے اور اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یہ معاشرے کو یہ معاشرے کی سوچ کی جو ہے عکاسی ہو رہی ہے، جتنے فورمز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس فار دا ٹائم بینگ اگر اس معاملے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے کہ کوئی ایک شخص ہے جو کریمنل ہے، جو کرائمز کرتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، اس کی اپنی ایک ذاتی زندگی ہے، آپ اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی اگر خدا نخواستہ کل کو اس کے ساتھ بچی والے معاملے پہ ایسا کچھ ہو جائے تو آپ یہ کہیں کہ کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ پہلے ایک فراڈیا تھا، وہ پہلے اس نے کوئی ایک کرائم کیا ہوا تھا، پہلے اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر تھی، تو کیونکہ اس کے اوپر ہوئی تھی تو اس لیے اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو دیٹس جسٹیفائڈ۔ یہ میرا خیال سے کسی کی زندگی، کسی کی عزت، میں علی کاظمی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ آج اس کے اوپر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت زیادہ کمنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ جی اس معاملے کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کر رہے۔ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک شخص جو ہے اس نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے، کیونکہ ابھی وہ بیچ میں ڈاکٹر والا ایک معاملہ بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر سنا ہے ان کی کوئی آپس میں ہو گئی ہے، کچھ پیسے انہوں نے واپس کر دیے ہیں، انہوں نے پیسے جو ہے ڈاکٹر نے جو جس طریقے سے دیے تھے وہ بھی پتہ ہے کہ جی آپ کو جیسے آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے اور آپ کا کوئی جاننے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ پہ مشکل وقت ہے، آپ کے پیسے رکھ لیں، جب آپ ٹھیک ہو جائے گا مجھے واپس کر دیجیے گا۔ یہ صرف علی کاظمی کے ساتھ نہیں، وہ بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ذاتی زندگی میں بھی۔ تو ڈاکٹر نے ایسے پیسے دیے، اب وہ ظاہری بات ہے معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا، اس کے اوپر جو ہے ان کے آپس میں بات چیت ہو گئی ہے، شاید وہ پیسے کچھ واپس ہو گئے اور کچھ واپس ہونے والے ہیں، جو کراچی سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ یہی ہے۔ وہ تو ایک معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو باقاعدہ طور پہ ایک ایشو بنا کے معاملہ دراصل یہ ہے کہ اس کیس سے توجہ ہٹائی جانی ہے، کیونکہ عدالتوں میں اور سوشل میڈیا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ عدالتی فورم کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ واضح نظر آ رہی ہیں۔ عدالت اگر یہ سمجھتی ہوتی کہ ظہیر ٹھیک ہے تو اتنے لمبے کیس چلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ عدالت اگر یہ سمجھتی ہوتی کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں تو وہ شخص جو ایک پیشی پہ پیش نہیں ہوا، دو پیشیوں پہ جب اس کی غیر حاضری ہوئی تو ٹرائل کورٹ نے باقاعدہ طور پہ اس کے وارنٹ گرفتاری، کیونکہ یہ ملزمان ہیں، ان کے اوپر ابھی ٹرائل چلنا ہے، جب ٹرائل چلے گا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ظہیر جو ہے وہ ملزم ہے، مجرم ہے یا وہ معصوم ہے اور اس کے خلاف کوئی غلط کیس چلایا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوں گی جب عدالت میں ٹرائل ہو چکا ہوگا۔ اس لیے پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک شخص کے ساتھ اس وقت کیا واقعہ پیش آیا ہے، ایک شخص کے ساتھ اس وقت کیا زیادتی ہوئی ہے، اس کی ایک چھوٹی بچی جو کہ مائنر پرووڈ ہے، جس کا سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس دن ایک درخواست سنتے ہوئے ذکر کیا کہ جی بچی کے اگر بے فارم یا ایسا کوئی نادرہ کا ڈاکومنٹ موجود ہے جس پہ یہ چیز پروون ہے کہ جی وہ اس بچی کی عمر 14 سال ہے، تو پھر کسی میڈیکل کی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر کوئی ایسی چیز کا جو ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اسے کہیں کہ۔ تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو علی کاظمی کو سپورٹ کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کو سچا اور ٹھیک ثابت کر رہی ہیں۔ اب تو بچی بھی والدین کے پاس جا چکی ہے، 11 ہفتے ہو چکے ہیں جو کہ کافی ٹائم ہوتا ہے۔ اگر یہ معاملہ غلط ہوتا، اگر بچی جو ہے وہ مجبوراً گئی ہوتی، اگر بچی کو ڈیل کر کے گئی ہوتی، اگر بچی کچھ شرطیں رکھ کے گئی ہوتی تو 11 ہفتے کافی ہوتے ہیں، میرے خیال سے اتنا عرصہ وہ نہ رہتی، کیونکہ 11 ہفتے دور رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر اتنے معاملات ہوں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ کل کے سامنے آ رہی ہیں، اور جو کچھ ہوا تھا وہ تو ایک معاملہ ہوا تھا، اب اس کے اوپر جو عدالتی کارروائی ہے وہ آگے چل رہی ہے۔ اس لیے عدالتوں کے فورم کے اوپر اگر بات کریں تو وہ تو علی کاظمی کی فیور میں جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ بات کریں ظاہری بات ہے تو پروپیگنڈا کرنا اور بہت سارے معاملات کو ٹویسٹ کر کے اپنے اینگل کے لیے استعمال کرنا وہ لوگ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہم سے بارہا پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہے اور یہ سارے معاملات کیا ہیں۔ ہمارا مطلب صرف اور صرف کیس کو
جو ہے وہ کرنا ہے، کور کرنا ہے، کیس کے اوپر بات کرنا ہے، زیادتی ہوئی علی کاظمی کے ساتھ، اور اس کے حوالے سے جو بھی رپورٹنگ ہوگی وہ ہم اسی طرح کرتے رہیں گے۔ سائیڈ معاملات کیا ہیں، وہ میرے بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، وہ جو دوسری پارٹی ہے ان کے بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بھی ایسے کوئی معاملات ہوں۔ وہ ایک بندے کی ذاتی زندگی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے اس کے اپنے پرسنل معاملات ہوتے ہیں، اس کے اوپر کمنٹ کرنا اور اس کے اوپر جو ہے اس کو لے کر کسی چیز سے نفی کرنا، میرے خیال سے یہ ٹھیک مجھے تو نہیں لگتا، باقی اگر کسی کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ہوتا ہوگا۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو اس کیس کو لے کر آنے والے دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تھوڑے دن رہ گئے ہیں میرے خیال سے، اب انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ باؤنڈ کر دیا ہے ٹرائل کورٹ کو کہ وہ ٹرائل چلائے، اور اب ٹرائل چلے گا، اور امید یہ میرے خیال سے میں مجھے اگر تھوڑا سا ہے کہ تقریباً میرے خیال سے 15 تاریخ جو ہے وہ ٹرائل کی ہے۔ اب یہ ٹرائل انشاءاللہ چلے گا تو میں بھی دیکھ لوں گا اور آپ بھی دیکھ لیں گے، اگر کوئی سچا اور معصوم ثابت ہوا تو ہو جائے گا، اگر کوئی ملزم ہوا تو وہ مجرم بن جائے گا۔ یہ ہے میری آخری بات۔ بہرحال اپنی دعا میں یاد رکھا کریں جی، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔